السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا عاتاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها۔ رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الباني رحمة الله عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، معزز سامعین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد، میں مسلسل کئی قسطوں میں دعا کے اصول، دعا کی اہمیت، دعا کے آداب، کن جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے، کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور کن کی نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں میں نے عرض کی ہے۔ اور آج بھی انشاءاللہ وہ کون کون سی دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوتی، میں انشاءاللہ 3 دعاؤں کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ایسی دعا جس میں گناہ کا سوال کیا گیا ہو، یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا ایسی دعا جس میں قطع رحم کا سوال کیا گیا ہو، یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ گناہ کا مطلب ہے کہ انسان کوئی دعا کرے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے چوری کرنے کی توفیق دے، میرے لیے حرام کام آسان فرما دے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور قطع رحم کا مطلب ہے کہ وہ رشتہ جن کو جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، خاص طور سے خونی رشتہ، جو نسب کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، ہمیں ان رشتوں کو جوڑنا ہے۔ جیسے چچا سے کچھ ہو گیا، خالو سے کوئی بات ہو گئی، تو آپ دعا کریں، آپ ان کی ہلاکت کی دعا کریں یا آپ ان کی بربادی کی دعا کریں، یا اللہ ہم کو ان سے دور کر دیں، ایسی دعا کریں، رشتے ناطے توڑنے کی دعا کریں، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان جب دعا کرے تو گناہ اور رشتہ ناتا توڑنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ البتہ یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان جو مظلوم ہے اور اس پہ کسی نے ظلم کیا ہے، اور وہ مظلوم انسان ظالم کے خلاف یا ظالم کی ہلاکت و بربادی کے لیے یا اسے بھلائی نہ ہو، اگر ایسی دعا کرتا ہے تو مظلوم کی دعا قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ حدیثوں میں آ چکا ہے وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، یا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا، آہو بکا اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو اگر مظلوم کی دعا اگر گناہ کے تعلق سے ہے یا کسی کی ہلاکت و بربادی کے تعلق سے ہے، ظالم کے تعلق سے، تو یہ دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں اگر گناہ اور قطع رحم کی دعا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک عطا فرماتا ہے۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ جو بھی دعا کرو، جو بھی مومن جب دعا کرے گا تو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان یہ نہ کہے کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کی شکلیں آپ کو پتہ نہیں ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اما ان تعجل له دعوته، کہ انسان جس چیز کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہی دے۔ جیسے آپ کہنا مجھے اولاد دے دے، مجھے نوکری دے دے، مجھے روزی روٹی دے دے، مجھے جاگیر دے دے، آپ جو رب سے مانگتے ہیں رب آپ کو وہی دے دے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ آپ جو مانگتے ہیں وہ تو نہیں دیتا، لیکن اس کے بدلے میں آخرت میں آپ کے لیے وہ دعا جمع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان زیادہ محتاج آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں تو جیسے تیسے کام چل جائے گا، ویسے بھی دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، سجن المومن ہے۔
اصل زندگی تو ہماری آخرت کی زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کے لیے آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نہیں دیتا، آخرت میں بھی جمع نہیں کرتا، لیکن کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے اس بندے پہ آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے انسان راستے میں سفر کر رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اس شخص نے جو دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ذریعے سے جو چیز مانگا تھا وہ تو نہیں دیا، لیکن اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ہلاک ہونے سے، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سب شکلیں ہیں جو انسان نہیں جانتا، انسان نہیں سمجھتا، لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان کبھی بھی دعا میں جلد بازی سے کام نہ لے، مایوس نہ ہو جائے کہ میں نے دعا کی قبول نہیں۔ آپ کو دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ جو مانگتے ہیں آپ کو وہی دے گا، یا اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کے لیے آخرت کے لیے جمع فرما دے گا، یا کوئی مصیبت آنے والی ہے اللہ تعالیٰ مصیبت کو دعا کے ذریعے سے دور فرما دے گا۔ یہ ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دعا انسان کی قبول کی جاتی ہے، لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی جو مانگتا ہے وہی ملتا ہے، کبھی اس کے بدلے اس سے بہتر چیز ملتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح سے بیان فرمایا ہے۔ یہ دعا جو قبول نہیں ہوتی یہ 5 نمبر کی ہے۔ نمبر 6، جب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جس سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری چیزوں کے تذکرہ کے بعد فرماتے ہیں عدم الصدق فی الدعا۔ اگر کوئی انسان اپنی دعا میں سچا نہیں ہے، وہ دعا یقین کے ساتھ نہیں کرتا، جزم کے ساتھ نہیں کرتا، خلوص کے ساتھ نہیں کرتا، تو وہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نمبر 6، انسان جب بھی دعا کرے تو سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ، الحاح اور گریہ زاری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور سنے گا۔ آپ کو اس طرح سے دعا کرنی ہے، اور جب آپ اس طرح سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو نمبر 6، وہ انسان جو اپنی دعا میں سچا نہیں ہے، جس کا دل اللہ تعالیٰ پہ مطمئن نہیں ہے، جس سے اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین نہیں ہے، ایسے انسان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اور نمبر 7، جو آخری نقطہ ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ایسا دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہے، ایسے غافل دل کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ غفلت کا مطلب ہے کہ انسان دعا تو کرتا ہے لیکن کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی سر کھجلاتا ہے، کبھی داڑھی کھجلاتا ہے، کبھی ایسے کرتا ہے، یعنی غفلت میں ہے۔ غفلت سے اگر دعا کریں گے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب دعا کرے تو انسان کا دل وہاں پہ حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو، اور جو دعا کے اصول ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں کا وسیلہ لینا، 3 بار دعا کرنا، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، رونا، گڑگڑانا، بار بار مانگنا، آپ اس طرح سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ العالمین، دعا کرنے کے جو اصول ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں کا وسیلہ اختیار کرنا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، باوضو ہونا، بار بار دعائیں مانگنا، جن وقتوں میں دعا قبول کی جاتی ان وقتوں کا اہتمام کرنا، جن چیزوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ان چیزوں سے احتیاط کرنا، جیسے حرام خوری ہے، ظلم ہے، انیائے ہے۔ اگر آپ اس طرح سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک نقطہ اور بھی ہے جو میں اس کے بعد کے درس میں بیان کروں گا۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں کا وسیلہ لینا۔ آج بہت سے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو غلط وسیلے کا اختیار کرتے، جیسے مردے سے مانگتے ہیں، باباؤں کا وسیلہ لیتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، طفیل میں، جہاں میں دعا مانگتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں اس کے بعد کے درس میں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کے مطابق دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔